السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم نے سپاہی اور بٹمار کی پچھلی کلاس میں جانا کہ سپاہی اپنے گاؤں ننگل خرد جاتے ہوئے راستے میں بٹماروں کے ذریعے لوٹ لیا جاتا ہے، اس کا مال و متاع اور گھوڑا اس سے چھین لیا جاتا ہے اور اسے راہ میں بے دست و پا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں جن اقتباسات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس میں مصنف نے سپاہی کے محسوسات اور خدشات کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو راستے میں لوٹ لیا جائے اور اس کا مال و متاع اس سے چھین کر اسے بے دست و پا کر کے چھوڑ دیا جائے تو وہ کن کن محسوسات اور خدشات کا شکار ہوتا ہے۔ تو اقتباس کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے: مجھے رنج سے بڑھ کر غصہ تھا کہ میں سارے عالم میں مانے ہوئے سلطان کی سارے عالم میں مانی ہوئی فوج کا سپاہی اور یوں کسی کچوے کی طرح پکڑ لیا جاؤں کہ مدافعت میں اپنی میں ایک وار بھی نہ کر سکوں۔ یہاں سپاہی کو رنج سے زیادہ غصہ ہے۔ رنج، افسوس، غم، ملال، دکھ تو آدمی کو ہوتا ہے لوٹے جانے پر، لیکن سپاہی کو یہاں غصہ ہے۔ غصہ اس لیے ہے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سارے عالم میں مانی ہوئے سلطان کے سارے عالم میں مانی ہوئی فوج کا سپاہی ہے، اور اسے جو بٹماروں نے پکڑا ہے وہ بڑی کچوے کی طرح پکڑ لیا ہے۔ کچوا جو اپنی سست روی کے لیے بڑا مشہور ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہے۔ جس طرح دوسرے جانوروں کی بنسبت کچوے کو بڑے آسانی سے پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ سست رو ہوتا ہے، آہستہ چلتا ہے، تو یہ سپاہی کو اپنی سپاہیانہ جوہر بتانے کا بھی موقع نہیں ملا کہ بٹماروں سے کچھ ہاتھا پائی ہوتی، کچھ وار کیے جاتے، سپاہی زخمی ہوتا یا بٹماروں کو زخمی کرتا اور اس کے بعد اس سے اس کا مال و متاع چھینا جاتا تو شاید اسے اتنا غم نہ ہوتا، اتنا اسے غصہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ اسے جس طرح پکڑا گیا اور اپنی مدافعت میں، یعنی کہ اپنی دفاع میں، اپنے بچاؤ میں، اپنی مزاحمت میں وہ ایک وار بھی نہ کر سکا، ایک ضرب بھی نہ لگا سکا وہ دشمن پر، تو اس پر اسے بڑا غصہ تھا۔ لعنت ہے ایسی سپاہ گیری اور تف ہے ایسی سلطانی پر کہ رعایا یوں بے کھٹ کے دن دہاڑے لٹ جائے۔ جس حکومت پر انہیں ابھی ابھی فخر ہو رہا تھا وہ اسی حکومت پر اب یہاں طنز اور تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں اور خود کی سپاہ گیری پر بھی لعنت کر رہے ہیں۔ سپاہ گیری کے معنی ہوتے ہیں سپاہی پن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص حرب و جنگ کا جو ماہر ہوتا ہے اسے ہم سپاہی کہتے ہیں۔ تو جو ان کی سپاہی گیری تھی، جو ان کا سپاہی پن تھا، وہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں اور تف ہے ایسی سلطانی پر، اور بادشاہ کی جو بادشاہت ہے، جو حکومت ہے سلطان سکندر لودھی کی، اس پر بھی انہیں تف ہے، کلمہ نفرت ہے یہ تف۔ تو رعایا کو ایسے بے کھٹ کے اور دن دہاڑے لوٹ لیا جائے، دن دہاڑے یعنی صبح کے وقت، اس کے لفظی معنی صبح کے وقت، لیکن علل اعلان اور کھلم کھلا کے لیے یہ دن دہاڑے ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ میں یوں ہی مجبور پڑا رہا تو کیا پتہ رات میں کسی موذی جانور کا شکار ہو جاؤں۔ اب یہ خدشات ہے اس کہ اگر میں ایسے ہی میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میری مشکیں کسی ہوئی ہے اور ایسے ہی میں مجبوری کی حالت میں یہاں پڑا رہا تو رات میں کسی موذی جانور کا شکار ہو سکتا ہوں۔ موذی یہ لفظ ایذا سے بنا ہے، ایذا پہنچانے والا، تکلیف دینے والے جو وہاں جانوروں کا ذکر آگے آتا ہے اور وہ بہت سی جانوروں کی آوازیں بھی وہاں سنتے ہیں۔ تو کیا خبر مجھے کوئی اور بٹمار قتل کر کے جو کچھ میرے بدن پر کپڑے اور تھیلی میں ستو اور جلیبیاں ہیں اور شلوکے کی جیب میں چند سکے بہلولی ہے انہیں بھی لے کر چمپت ہو جائے۔ ابھی ایک بٹماروں کا سامنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرے بٹمار آئے اور میرے بدن کے کپڑے جو میرے پاس بچے ہیں اور تھیلی میں جو توشہ سفر جو ان کے پاس تھا، ستو کہتے ہیں بھونے ہوئے اناج کا آٹا۔ قدیم زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا تو ستو کو ساتھ میں رکھتے تھے
کہ پکانے کی کوئی اس میں مصیبت نہیں ہوتی تھی، تکلیف نہیں ہوتی تھی، آپ ستو پھاک لو پانی سے تو ایک طرح کا ناشتہ اور ایک طرح کی غذا وہ میسر آ جاتی تھی۔ تو ان کے تھیلی میں ستو تھا اور جلیبیاں تھیں، اور ان کے شلوکے کا لفظ پچھلے کلاس میں آیا ہے، نیم آستین کو کہتے ہیں، آدھی آستین کا جو کرتا ہوتا ہے، اس کی جیب میں ان کے چند بہلولی باقی تھے، اور جو ہمیانی تھی وہ تو صاف کاٹ کر نکال لی گئی تھی، جس تھیلی میں ان کے خاص پیسے رکھے ہوئے تھے وہ تو لٹ گئے تھے، وہ اب ان کے پاس چند سکے ہی تھے، اور انہیں بھی لے کر کوئی چمپت ہو سکتا تھا، چمپت ہونا انہیں بھاگ سکتا تھا، مفرور ہو سکتا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن وہ متعفن کپڑا میرے حلق تک یوں ٹھونسا ہوا تھا کہ میں اگر بولنے کی کوشش میں منہ یا حلق پر کچھ زیادہ زور ڈالتا تو کپڑا شاید میرے حلق کے اندر ہی اتر جاتا۔ جو متعفن بدبو سے بھرا ہوا کپڑا ان کے حلق میں تھا، انہوں نے بہت زور سے کوششیں کی چیخنے اور چلانے کی، لیکن ان کو ڈر تھا کہ کہیں کپڑا میرے حلق کے اندر ہی نہ چلا جائے۔ وقت کتنا گزر گیا تھا مجھے اس کا کچھ علم نہ تھا۔ مغرب تو ہو ہی چکی تھی، لیکن کہیں دور سے بھی اذان کی آواز یا مندروں میں گھنٹے کی پکار یا چراگاہ سے واپس ہوتے ہوئے کسان یا چرواہے کے ساتھ مویشیوں کے ریوڑوں کی گھنٹیوں کی آواز کچھ بھی نہ سنائی دیتی تھی۔ جس راہ پر یہ لوٹے گئے تھے وہاں وہ کوشش کر رہے تھے کہ شاید آبادی نزدیک ہو، کہیں اذان کی آواز آ جائے یا مندروں کے گھنٹے کی آواز آ جائے، یا کسان یا چرواہے جو اپنے کھیتوں سے گھروں کو واپس ہوتے ہیں تو وہ مجھے مل جائے، وہ مجھے بچا لے۔ یہ سارے محسوسات اور خدشات ہیں سپاہی کے۔ مویشی کہتے ہیں جانوروں کو، ریوڑ کہتے ہیں مویشی اور جانوروں کا جو جھنڈ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ریوڑ ہمیشہ جانوروں کے مجمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے، دانہ دنکا چن کر اپنے گھونسلوں کو لوٹنے والی چڑیوں کے جھنڈ اگر تھے تو یا تو ابھی واپس نہ ہو رہے تھے یا وہ بھی شام کی تنہا شفق میں چپ چپاتے نکل گئے تھے۔ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا کہ شاید چڑیوں کے جھنڈ ہی نظر آ جائے۔ جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کی صحبت ہی اسے نصیب ہو جائے، چاہے وہ پرندے ہی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ چڑیوں کے جھنڈ بھی مجھے آسمان پر نظر نہ ہے، میں اتنا تنہا تھا وہاں۔ یا وہ واپس ہی نہیں ہو رہے تھے یا شام کی تنہا شفق۔ شفق کہتے ہیں اس سرخی کو جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت آسمان پر نمودار ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ شفق میں چپ چپاتے شاید نکل گئے تھے۔ یا اگر آواز کوئی سنائی دینے والی تھی بھی تو زور سے چلانے کی کوشش سے میرے کانوں میں سائیں سائیں اس قدر ہونے لگی تھی کہ کچھ سن لینا مشکل تھا۔ یہ خدشات ہے کہ جو انہوں نے زور سے چلانے کی کوشش کی تھی تو ان کے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز کی وجہ سے انہیں شاید کہ آوازیں ہی سنائی نہ دے رہی ہو، آوازیں ہو لیکن سنائی نہ دے رہی ہو۔ کیا بہت دیر ہو گئی تھی کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے؟ ابھی ابھی میں نے شیر کی دہاڑ سنی تھی۔ اب یہ خدشات ہے ایک پھنسے ہوئے آدمی کے راہ میں۔ شیر تو اس علاقے میں تھے نہیں، اس علاقے میں تو شیر نہیں ہے، لیکن شیر کی دہاڑ انہیں سنائی دے رہی ہے۔ ہاں، گلدار بہت تھے، گلدار انہیں چیتے بہت تھے، لیکن شیر تو نہیں ہے اس علاقے میں۔ گلدار تو جمنا کے کنارے کی کچھاروں میں دہلی سے کرنال تک چھوٹے ہوئے سانڈوں کی طرح بے روک ٹوک گھومتے تھے، اور بھیڑیے بھی۔ اب ان کو سارے خونخوار جانور ہی رات میں یاد آ رہے ہیں۔ جب وہ روشنی میں اور اچھی حالت میں چلے تھے تو انہوں نے خوبصورتی بیان کی تھی علاقے کی، کہ دو طرفہ درخت ہے اور نیم تاریکی ہے اور آسمان پر بادل ہے، تو وہ خوبصورتی بیان ہو رہی تھی، لیکن نہر کی ساری خوبیاں بیان ہو رہی تھی، حکومت کی ساری اچھی پالیسیوں کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اب یہاں سارے برے خدشات ہی ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب تو انہیں شیر، چیتے اور بھیڑیوں کے علاوہ کچھ سوجھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ نفسانی کیفیت ہوتی ہے آدمی کی۔ تو گلداروں کی تو ہمتیں اس قدر
کھلی ہوئی تھی کہ دہلی کے مضافات میں جو آبادیاں بوجہ نقل مکانی کے ذرا چھدری ہو جاتی، ان کے خالی گھروں میں گلدار آباد ہو جایا کرتے تھے۔ چیتے تو اس قدر تھے اس علاقے میں، اور ان کی ہمت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ دہلی کے مضافات کہتے ہیں مضافاتی علاقے، یعنی جو شہر سے لگے ہوئے علاقے ہوتے ہیں، شہر کا بالکل حصہ تو نہیں ہوتے، شہر کے اطراف گرد و نواح کی جو آبادیاں ہوتی ہیں ان کو ہم مضافات کہتے ہیں۔ تو مضافات میں جو آبادیاں تھیں، جو نقل مکانی یعنی اپنا مکان بدلنے کی وجہ سے، تبدیلی مکان کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر اپنے مکان تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں، تو جو گھنی آبادیاں نہیں رہتی ہیں مضافات میں، بلکہ چھدری ہوتی ہے۔ چھدری یہ گھنی کا متضاد ہے۔ چھدری کے معنی جو ہوں گے وہ گھنی کے متضاد کے ہوں گے، دور دور مطلب۔ تو جو خالی مکان ہوتے ہیں اس میں تو گلداروں آ کر ہی آباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو میں جمنا کے کنارے سے دور تھا، جب مضافات کی یہ بات تھی دہلی کے، تو میں تو بہت دور تھا، میں تو جمنا کے کنارے سے بہت دور تھا۔ سلطان فیروز شاہ خلد مکانی نے یہ نہر بنوائی ہی اس لیے تھی کہ جمنا کا پانی جن علاقوں میں پہنچتا نہیں ہے وہاں بذریعہ اس نہر کے پہنچ جائے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے اس نہر کے بنانے والے فیروز شاہ تغلق کا، ان کو یہاں خلد مکانی کہا گیا ہے۔ خلد مکانی یعنی بہشت میں رہنے والا، خلد یعنی بہشت اور مکانی یعنی رہنے والا، تو یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے خلد عاشیاں، خلد مکانی، اس طرح کی تراکیب استعمال ہوتی ہے۔ ساکین جنت یا بہشت میں رہنے والے کے لیے کہا جاتا ہے خلد عاشیاں یا خلد مکانی۔ تو ان کو یہ اس طرح ان کے ساتھ ایک ان کی صفات بیان ہوئی ہے۔ فیروز شاہ خلد مکانی نے یہ نہر بنوائی اس لیے کہ جمنا کا پانی ان علاقوں میں پہنچ جائے جہاں جمنا کا پانی نہیں پہنچتا، وہ نہر کے ذریعے پہنچ جائے۔ لیکن یہاں بھی اب گھنے درختوں اور نہر کی رطوبت نے کچھار جیسا سما پیدا کر دیا تھا۔ گھنے درخت تھے اور نہر کی رطوبت تھی، اس کی جو نمی تھی، رطوبت یعنی تری نمی، تو اس کی نمی نے، اس کی رطوبت نے کچھار جیسا، جو دریا ہوتے ہیں یا جو ندیاں ہوتی ہے اس کا جو ساحلی علاقہ ہوتا ہے، دلدلی علاقہ، اس کو کچھار کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا یہ نہر کا ساحلی علاقہ تھا، تو یہ کچھار کے جیسا اس کا سما ہو گیا۔ سلطان فیروز شاہ کو اللہ نے جنت میں اونچا مقام ضرور دیا ہوگا۔ انہوں نے اس راہ میں اور کول کی راہ میں جگہ جگہ شاہی سرائیں بنوائی تھیں جہاں کوئی بھی مسافر کچھ رقم دیے بغیر ٹھہر سکتا تھا۔ یہاں دعا دی جا رہی ہے سلطان فیروز شاہ کو، فیروز شاہ تغلق۔ یہ ان جو سکندر لودھی ہے، ان سے پہلے کا ایک خاندان گزرا ہے، تغلق خاندان، جس نے دہلی پر حکومت کی، تو ان کی اچھائیاں یہاں بیان کر رہا ہے سپاہی کہ وہ بڑے اچھے تھے، انہوں نے نہر بنائی اور ساتھ میں راستوں کے اندر شاہی سرائیں بھی بنائی، سرکاری سرائیں بنائی جہاں ہم کو بغیر کچھ دیے، بغیر رقم دیے ٹھہر سکتا ہے آدمی۔ اور اچھا ہی تھا کہ انہوں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ سراؤں کا خرچ تمام خزانہ سلطانی سے ادا ہو، ورنہ مجھ جیسے لٹے پٹے مسافر کو تو راہ میں ایک وقت کی روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت کے لالے پڑ جاتے۔ کہ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ سراؤں کا انتظام تھا اور اس کا سارا خرچ سرکاری خزانے سے ہوتا تھا، خزانہ سلطانی یعنی سرکاری خزانے سے۔ وہاں مجھ جیسا لوٹا ہوا مسافر رات میں، جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہو، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی چھت میسر ہو، اگر یہ شاہی سرائیں نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ میرے تو لالے پڑ جاتے۔ لالے پڑ جانا یعنی میرے لیے تو یہ مشکل ہو جاتا، دشوار ہو جاتا۔ میں نے بہت چاہا کہ راہ کے کسی پتھر سے رگڑ کر اپنے ہاتھوں کو بندش سے آزاد کر دوں۔ یہ جو میں گرفت میں تھا، رسیوں سے جو مجھے باندھ دیا گیا تھا، بندش یعنی گرفت، اس سے میں چھوٹنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ایسا نہیں تھا، چونکہ میں سپاہی تھا اس لیے میں نے کوشش ضرور کی خود کو آزاد کرانے کی پتھر کی رگڑ سے، لیکن ایک تو اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا، پھر میری آنکھوں پر اندھیری جو چڑھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے، پاؤں کے بند کو رگڑ کر کاٹنے کی کوشش میں جگہ جگہ خراشوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا۔
جگہ جگہ مجھے خراشیں آ گئی تھی. خراش کہتے ہیں کھروچ کو. تو بس کھروچے ہی میرے ہاتھ لگی، باقی جو رسی تھی وہ ٹوٹ نہ سکی، اس کی بندش سے میں آزاد نہ ہو سکا. ہاتھ نہ لگنا یعنی کچھ حاصل نہ ہونا. تو اس طرح یہ 3 اقتباسات تھے جس میں مصنف نے سپاہی کے محسوسات اور خدشات کو بیان کیا ہے. اب اس پر ہم مشقی سرگرمیوں کی جانب آتے ہیں. اب ہم ان اقتباسات پر جو مشقی سرگرمیاں ہیں اس کی جانب آتے ہیں. سب سے پہلی سرگرمی جو ہے وہ مناسب جوڑیاں لگائیے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حصہ الف میں یہ 4 چیزیں دی گئی ہے. نمبر 1 لعنت، نمبر 2 موذی جانور، نمبر 3 جانور اور نمبر 4 شام. اور حصہ ب میں الف ریوڑ، ب شفق، جیم سپاہی ہونے پر، دال شکار اور ہا ہے بٹ مارو پر. تو اس کا جو پہلا ہے لعنت، اس کی صحیح جوڑی جیم سے ہوں گی سپاہی ہونے پر، کیونکہ یہاں دیا گیا ہے لعنت ہے ایسی سپاہ گری پر. سپاہ گری یعنی سپاہی پن. تو اس کا صحیح جو جوڑی ہوں گی الف لعنت کی جیم سے ہوں گی سپاہی ہونے پر. دوسرا ہے موذی جانور، اس کی صحیح جوڑی دال ہے شکار، کیونکہ سپاہی کہتا ہے کہ کیا پتہ رات میں کسی موذی جانور کا شکار ہو جاؤں. اس کا جو 3 ہے جانور، تو جانور کی صحیح جوڑی الف سے ہے ریوڑ، یعنی وہاں کہا گیا تھا مویشیوں کے ریوڑ، اور مویشی یعنی جانور، تو جانور کی صحیح جوڑی ہے ریوڑ. چوتھا ہے شام، تو شام کی صحیح جوڑی جو ہے وہ بے سے رہیں گی، 4 کی بے سے یعنی شفق. شام کی شفق، وہ بھی شام کی تنہا شفق میں ایسا استعمال ہوا تھا، تو شام کی یہاں صحیح جوڑی ہے شفق. تو اس طرح یہ مناسب جوڑیاں ہوں گی. اس کی جو سرگرمی نمبر 2 ہے وہ متفرق جز الگ کیجئے کی ہے. تو الف میں یہاں 4 چیزیں دی گئی ہے. ایک ہے اذان، دوسرا ہے جانوروں کے گھنٹوں کی پکار، مندروں کے گھنٹے کی پکار، جانوروں کی گھنٹیوں کی آواز، اور چوتھا ہے چراہ گاہ. تو اس میں جو یہ تینوں ہیں یہ آوازیں ہیں، اذان ہے یا جانوروں کی گھنٹیوں کی آواز ہے، مندروں کے گھنٹے کی آواز ہے، اور چوتھا جو ہے اس میں یہ متفرق جز آئے گا، اس کا چراہ گاہ. اس کا جو بے ہے شیر، چیتا، سانڈ اور بھیڑیے، یہ چاروں بھی جانوروں کے نام ہیں، لیکن اس میں سے ہم کو متفرق جز کو الگ کرنا ہے. اقتباس میں یہ چاروں بھی جانوروں کے نام آئے ہیں، لیکن اس میں سے جو 3 جانور ہے وہ متفق جز ہے ان کا، ایک ہی ان کا گروپ ہے. جیسے کہ شیر، چیتا اور بھیڑیا، یہ جو تینوں ہیں یہ خونخوار جانوروں میں ہیں، اور سانڈ جو ہے اس کو ہم یہاں الگ کر دیں گے متفرق جز. اس طرح جیم جو ہے اس کا نہر، شاہی سرائے، جمنا اور فیروز شاہ. تو یہاں سے ہم کو جمنا کو الگ کرنا ہے، کیونکہ یہ تینوں ایک ہی گروپ کے ہیں، کیونکہ فیروز شاہ نے شاہی سرائیں بھی بنائی اور نہر بھی بنائی. تو اس طرح یہ 3 ایک جز والے ہو گئے، اور جمنا جو ہے یہ متفرق ہو گیا. اس کا جو دال ہے حلق، بدن کے کپڑے، ستو اور جلیبی. اس میں سے جو حلق ہے وہ متفرق جز ہے، کیونکہ بدن کے کپڑے، ستو اور جلیبی کے لوٹے جانے کا خدشہ تھا سپاہی کو، اس لیے یہ تینوں ایک ہی گروپ کے ہو گئے، اور حلق جو ہے یہ متفرق ہو گئے. اس طرح اس پر آپ کو ایک سبب والی سرگرمی حل کرنا ہے. آپ کو سبب بیان کرنا ہے کہ سپاہی اپنے آپ پر لعنت کیوں کر رہا تھا. سپاہی کا اپنے آپ پر لعنت کرنا، اس کا سبب آپ کو بیان کرنا ہے. تو اس کا سبب بیان کرنے، اس کی جو لعنت کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک سپاہی تھا اور اسے بٹ مارو نے کچھوے کی طرح پکڑ لیا تھا، اور وہ اپنی مدافعت میں ان پر ایک وار بھی نہ کر سکا تھا، اس لیے اس نے اپنی سپاہ گیری پر لعنت بھیجی. اس طرح اس میں بہت سارے جو سرگرمی نمبر 4 ہے ہماری، وہ محاوروں کا جملوں میں استعمال اس پر مبنی ہے. اس میں جو دن دہاڑے یعنی علل اعلان، کھلم کھلا، اس کو آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے. دن دہاڑے کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. میں یہاں مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں ایک جملہ استعمال کر کے. مانک چند جوہری کی دکان دن دہاڑے لوٹ
لی گئی اور وہ دیکھتے رہ گیا۔ اس میں ایک جو دوسرا محاورہ استعمال ہوا تھا چمپت ہو جانا، یعنی بھاگ جانا۔ بازار سے دسیوں دکانداروں سے ادھار لے کر محمود چمپت ہو گیا۔ نمبر تیسرا تھا اس میں لالے پڑنا۔ لالے پڑنا یعنی مشکل ہونا، دشوار ہونا۔ 4 مہینے سے جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدوروں کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ اس میں جو ایک آخری محاورہ استعمال ہوا تھا آخری لائن میں، ہاتھ نہ لگنا۔ ہاتھ نہ لگنا یعنی کچھ حاصل نہ ہونا، کچھ دستیاب نہ ہونا۔ تو لاکھ کوششوں کے باوجود محمود کو سوائے 2 وقت کی روٹی کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ تو یہ محاورے پر مبنی ایک سرگرمی تھی۔ سپاہی اور بٹمار کے نئے اقتباسات کی تفہیم و وضاحت اور مشقی سرگرمیوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔